اسی لیے یہ نفلی عبادتیں جو ہے نا، نفلی عبادت ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے ان سے ایک طاقت بھی پیدا ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچنے میں روکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ساری زندگی ایک نفلی عبادت نہ کرے لیکن گناہ سے بچا رہے ہیں، نفلی عبادت ایک نہیں کی کسی نے، تہجد ایک دن نہیں پڑا، سمجھے، اشراق ایک دن نہیں پڑا، اوابین ایک دن نہیں پڑی، اور اعتکاف ایک دن کا بھی نہیں کیا ساری زندگی، جبکہ اس کے دن میں سنت موقعہ نہ ہو، کچھ نہیں کیا، لیکن گناہ سے بچتا رہا. آنکھوں کی عبادت کی، کان کی عبادت کی، زبان کی عبادت کی، کبھی غیبت نہیں کی کسی کی، کبھی منہ سے جھوٹ نہیں نکلا، کبھی نگاہ کسی غلط جگہ پر نہیں ڈالی، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کا حق پامال نہیں کیا، ساری زندگی اس طرح گزاری، تو وہ کامیاب ہے. کامیاب ہے کیا مانا؟ جنت کا سزاوار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضل و کرم سے جنت کا سزاوار ہے. کیوں؟ جزاہم بما صبروا، تو اس نے صبر سے کام لیا تھا اور صبر سے کام لے کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، تو اس کے نتیجے میں اس کو جنت اور حریر ملیں گے. قرآن کریم فرماتا ہے. تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، تو نے اشراق کیوں نہیں پڑھی، تو نے اوابین کیوں نہیں پڑھی، تو نے اعتکاف کیوں نہیں کیا، تو نے عمرے کیوں نہیں کیے، کچھ نہیں. تو نے ہمارے کہنے کے مطابق فرائض واجبات انجام دیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. تیری آنکھ نہیں بہکی، تیرا دل نہیں بہکا، تیرے کان نہیں بہکے، اور تجھ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. تو نے عافیت اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا. چل، جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے، داخل ہو. جزاہم بما صبروا، صبر کی وجہ ہم نے تمہیں جنت دے دی. اور ایک شخص ہے کہ خوب نفلیں پڑھ رہا ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاش بھی ہے، اوابین بھی ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، اور اعتکاف میں بھی بیٹھا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن ادھر اعتکاف ختم ہوا اور ادھر رمضان گزرا اور آنکھ چلنی شروع ہو گئی غلط جگہ پر، اس کو کھلی چھٹی مل گئی کہ شیطان اس وقت تو بند تھا، رمضان میں اب کھل گیا ہے، چل میری اور تیری دوستی ہے اب، اور اب میری آنکھ بھی کسی کوئی پرواہ نہیں کرے گی، میرے کان بھی پرواہ نہیں کریں گے، میری زبان بھی پرواہ نہیں کرے گی، جو ہوتا جو منہ میں آئے گا بکوں گا، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ گالی گلوچ ہو، چاہے کسی کی دل آزاری ہو، منہ سے جو چاہوں گا نکالوں گا، اور آنکھ جہاں چاہے گی جا کے پڑے گی، لذت لوں گا، مزے لوں گا. رمضان تو گزر گیا، جو گزرنا تھا خوب میں نے کر لی عبادتیں، تو اب مجھے چھوٹ ملی ہے تو کروں گا ادھر. وہ شخص بتاؤ، تو نفلی عبادت تو بہت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قانون کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے نفلی عبادتیں تجھ پر فرض نہیں کی تھی کہ تو ضرور کر، لیکن یہ فرض کیا تھا کہ گناہوں سے بچ. تو نے جو ضروری کام تھا وہ تو کیا نہیں اور نفلی عبادتوں میں مبتلا ہو گیا. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ پلہ جو ہے وہ نیکیوں کے بجائے برائیوں کا بھاری ہو. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اور فمن ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ، جس کی میزانیں
عمل بھاری ہو وہ ہوگا اچھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے یہاں فہو فی عیشۃ راضیہ۔ تو میزان عمل بھاری جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ صبر سے ہوتی ہے، صبر سے ہوتی ہے۔ نفلی عبادتوں کا جب موازنہ کیا جائے گناہوں کے ساتھ الیاذ باللہ، تو ایک جس کا معنی یہ کہ نفلی عبادت بھی کر رہا ہے آدمی اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو عام حالات میں قانون کے لحاظ سے یوں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اس پر کوئی قدغن عائد نہیں ہوتی، لیکن قانون کا تقاضا یہ ہے کہ نفلی عبادت کا وزن ہلکا اور گناہ کا وزن زیادہ الیاذ باللہ۔ یعنی بائیں پلے میں گناہوں کے پلے میں جب گناہ پڑے گا تو وہ اس کو جھکا دے گا اس پلے کو۔ اب تم کو جی میں نے اتنی نفلی عبادتیں کی تھی، تو وہ نفلی عبادتوں کا جو پلہ ہے وہ اس میں وزن کم ہے اس کے مقابلے میں، لہذا اونچا رہے گا۔ تو اس لیے جو بات فرمائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں صبر کی تربیت لے لو، صبر کی ٹریننگ لے لو، کیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے، ہر اس خواہش سے جس کے لیے دل کتنا ہی مچل رہا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں جو ابھی میں نے ملفوظ آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ ہے صبر علی الشہوہ۔ یہ شروع میں دشوار بہت ہوتا ہے، شروع میں بہت دشوار مشکل لگتا ہے۔ مثلا کسی کو عادت پڑی ہوئی ہے کسی ناجائز چیز سے لذت لینے کی عادت پڑی ہوئی، اب وہ عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا، ہزار ارادہ کرتا ہوں کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچاؤں اس سے، مگر نہیں بچا پاتا، اپنے آپ کو بے ہمت محسوس کرتا ہوں، کمزور محسوس کرتا ہوں، دل میں برائی کا احساس بھی ہے، اور دل میں برائی کا احساس ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، مبتلا ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس سے مستثنا نہ ہو، اللہ ماشاء اللہ، جو ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہے کہ کسی نہ کسی گناہ میں آدمی کو ایسا ابتلا ہو جاتا ہے کہ بچنا اس سے بہت دشوار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے بس سے باہر ہو، خوب سمجھ لو بس سے باہر نہیں ہوتا، اختیار سے باہر نہیں ہوتا، ہمت کمزور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بس سے باہر۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شروع میں بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات ہے کہ جب آدمی اس دشواری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر قابو پانے کے لیے اپنے نفس پر زبردستی کرتا ہے، کچھ ہو جائے میں تجھے اے نفس، میں تجھے اس گناہ کی لذت حاصل کرنے نہیں دوں گا، یہ ایک مرتبہ عزم کر لیا، ہمت کر لی اور صاف صاف کہہ دیا اپنے نفس یہ نہیں ہونے دوں گا، تو کتنا ہی مچلے، کتنا ہی تقاضا کرے، کتنا میرے اوپر دباؤ ڈالے، نہیں کروں گا۔ جب ہمت سے بندہ اس کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رفتہ رفتہ اس کو آسان فرماتا ہے۔ دیکھو بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی یہ نہ سمجھنا
کہ حضرات جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں وہ کیونکہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو اس واسطے ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کسی گناہ۔ اب بڑے بڑوں کو آتا ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ کچھ خیال تو آ گیا تھا یوسف علیہ السلام، لیکن اس کو اپنی ہمت اور حوصلے سے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے ذریعے کہ یا اللہ میں پھنس رہا ہوں اس میں، مجھے نکال دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ، اگر ان عورتوں کے مکر سے مجھے آپ ہٹائیں گے نہیں تو میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا، میں بھی نادان لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، ایک طرف اپنے نفس کو روکا اور ہمت کا مظاہرہ کیا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ دو کام اکٹھے کیے تو کیا ہوا کہ تالے ٹوٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شروع میں صبر عن الشہوہ دشوار ہوتا ہے، آدمی کو مشکل لگتا ہے، لیکن جو آدمی اپنے آپ پر زبردستی کیے جاتا ہے تو پھر یہ کام آسان ہوتا جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نفس کی اور انسان کی کشتی ہوتی ہے۔ شروع میں جب آدمی کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو کشتی ہوتی ہے، نفس کہتا ہے کہ نہیں کرو یہ کام، اور تمہاری عقل کہہ رہی ہوتی ہے، دین کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کرو۔ اب لڑائی ہوتی ہے دونوں میں، تو شروع میں نفس غالب آ جاتا ہے اور بہت مشکل لگتا ہے چھوڑنا، لیکن اگر ہمت نہ ہارو، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو، اپنی ہمت کو تازہ کرتے رہو، تو ایک دن تم ضرور بالضرور نفس پر غالب آ کر رہو گے۔ ہو نہیں سکتا کہ اگر تم نے کوشش جاری رکھی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد نہ فرمائے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہاں، شروع میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس نے چت کر دیا آدمی کو، کبھی آدمی نے نفس کو چت کر دیا، کشتی ہو رہی ہے نا، تو الحرب السجال، کبھی اس نے ڈھا دیا کبھی اس نے ڈھا دیا۔ شروع میں کبھی ایسا بھی ہوتا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت تازہ کر لو۔ تو واحد علاج یہ ہے کہ جتنا اپنے نفس پر زبردستی کرتے جاؤ گے، جتنا اس کو ناجائز کاموں کے سلسلے میں کچلتے جاؤ گے، اتنا ہی اس میں طاقت اور ہمت بڑھتی جائے گی۔ یہ ہمت ایسی چیز ہے کہ یہ جتنا انسان اس کو استعمال کرے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔